بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ حضرات اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت، عظمت، تقدس، ان کا عزت و اکرام، ان کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، چونکہ اولیاء اللہ کے دل میں جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے اور اتباع سنت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ صحبت سے منتقل ہوتا ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، اس لیے صحبت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو اولیاء اللہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہر وقت ہر زمانے میں اولیاء اللہ تو موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو جو اولیاء اللہ موجود ہیں ان کی تو صحبت اختیار کریں گے، لیکن جو موجود نہیں، بڑے درجے کے اولیاء اللہ گزر چکے ہیں، وہ آج دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، تو پھر ان کی کتابیں، ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے خلفاء، ان سے استفادہ کرنا یہ بھی ان کی صحبت کا حکم رکھتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی عظمت، تقدس، محبت، اکرام، احترام، پھر ساتھ میں ان کی صحبت یا پھر ان کی کتابوں سے اور ان کے اقوال سے، ان کی تعلیمات سے استفادہ، اور پھر اولیاء کرام کی عظمت و تقدس اپنی جگہ، اللہ پاک ان کی عظمت اور ان کی قربت کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر خرق عادت بہت سی چیزیں ظاہر کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، لیکن اصل فوکس حضرات اولیاء کرام کی پیغامات، تعلیمات اور ان کے مشن پر ہونا چاہیے، کہ ان کے پیغام کو سمجھیں، اپنی زندگی میں جگہ دیں اور ان کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی آ چکی ہے پیچھے۔ اور پھر سب سے آخری چیز یہ آئی تھی کہ حضرات اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے اور ان کے عزت و اکرام کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی کوشش کریں، گستاخی سے مکمل اجتناب کریں، چونکہ خود اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا۔ پوری روایتوں میں، قرآن و حدیث کے مکمل پورے ذخیرے میں صرف دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک تو سودی کاروبار، سودی لین دین ہے، تو اس کے متعلق اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اعلان جنگ، وہاں پر اس کا تذکرہ ہے، فَاحْذَرُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاحْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو اعلان جنگ ہے سودی کاروبار، سودی لین دین سے متعلق۔ اور دوسرا جو اعلان جنگ ہے وہ مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جس نے میرے کسی ولی سے، میرے کسی گویا دوست سے دشمنی رکھے گا تو اللہ پاک نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے۔
تو اس لیے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور اولیاء اللہ سے خالی ہوتا ہے، ہر زمانے میں اولیاء اللہ کو بھیجتے ہیں، ہر زمانے میں۔ پیران پیر غوث پاک غوث اعظم شیخ المشائخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی آیا، کتنے اونچے مرتبے پر اللہ پاک نے ان کو فائز کیا تھا، سلطان الاولیاء بنا دیا تھا۔ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے بعد بھی ہر زمانے میں اولیاء اللہ موجود رہے اور رہتے ہیں۔ کوئی زمانہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو اگر اولیاء اللہ کے وجود سے دنیا خالی ہو جائے تو دین اسلام کی حفاظت کا تصور کرنا مشکل ہے۔ دنیاوی معاملات سے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ذرا غور کریں۔ ایک ایم ایل اے کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک ایم پی گزر جاتا ہے جو کسی علاقے میں کام کر رہا ہے، تو اس ایم پی کے ایم ایل اے کے گزر جانے کے بعد اگر دوسرے ایم ایل اے اور دوسرے ایم پی کا انتظام نہ ہو تو اس علاقے میں دنیا کے کام کیسے چلیں گے؟ تو فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ ایک گزرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ ایک ایم ایل اے جاتا ہے، دوسرا ایم ایل اے آتا ہے۔ ایک ایم پی جاتا ہے، دوسرا ایم پی آتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک جو بندے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور علم کے حاصل کرنے میں اور روحانی کمال حاصل کرنے میں، اپنے نفس کے تزکیے میں، اپنے دل کو اللہ کے قابل بنانے کے لیے ہر درجے کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ان کو ایک اونچا مقام دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان سے کام بھی لیتے ہیں اور ان سے دین کی حفاظت کا کام بھی اللہ پاک لیتے ہیں۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ حضرات صوفیہ کرام نے اولیاء اللہ کے مراتب بیان کیے ہیں، باضابطہ 12 مقامات بیان کیے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں اولیاء اللہ سے کام لیتے ہیں، لیکن وہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا چکے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو قبول کر کے ان کے توسط سے اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت کا کام لیتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پہلے زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے اور آج کے زمانے کے جو اولیاء اللہ ہیں ان میں فرق ضرور رہے گا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، یہ تو بات اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ جب چاہے جس درجے کا ولی چاہے پیدا کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں چل کر کے کوئی ولی ایسے آئے جو پہلے تمام اولیاء کے مقامات سے زیادہ اونچا مقام اس نے حاصل کر لیا ہو، یہ اللہ کی قدرت میں تو ہے، لیکن اللہ کے نبی کی روایت یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے قریب میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو کیفیات ہوتی ہے بعد والوں کی وہ کیفیات نہیں ہوتی۔ ہم جمعہ کے خطبوں میں بار بار سنتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد جو زمانے مجھ سے جتنے قریب ہیں وہ اتنے بہترین ہیں، اور جو زمانے قیامت کے جتنے قریب ہوتے جائیں گے وہ پہلوں کی بنسبت اس کے اندر خرابی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے پہلے درجے کے جو اولیاء اللہ تھے اس درجے کے اولیاء اللہ اگر جیسے کرامتیں ان کے ہاتھوں پر صادر ہوتی تھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے آج کے زمانے کے اولیاء اللہ پر اس طرح کی کرامتیں کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ ایک تو کرامتیں ولایت کا معیار نہیں ہے، ولایت کا معیار اتباع سنت ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کس کو کتنی توفیق مل رہی ہے، اتباع شریعت اور دین پر
چلنے کی اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اگر کسی کو توفیق مل رہی ہو نا تو بس کافی ہے ولایت کے، زیادہ کرامتوں کا ظہور نہیں. لیکن اولیاء اللہ پہلے درجے کے ولیوں پر جس طرح کی کرامتوں کا ظہور کیا کرتے تھے تو وہ ان کی روحانی قوت، روحانی طاقت کی وجہ سے تھا. یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کس طرح کے مجاہدات کرتے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ کس طرح فنا کیا تھا. ہاں اس سے پہلے بات آ چکی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک شادی بھی نہیں کی، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے دین کے حصول کے لیے اور روحانی کمالات کے حاصل کرنے کے لیے وقت کر دیا. پہلی شادی جو کی ہے 51 سال کی عمر میں آپ نے کی، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پوری جوانی اللہ کے لیے لگا دی. کیسی محبت اور کیسا عشق اور کیسا تعلق اللہ سے ان کا رہا ہوگا، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اتنے بلند مقام سے نوازا. اور سلطان الہند قطب الاقطاب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، ان کی کرامتوں کو بھی دیکھ لو. ہندوستان جو آئے تھے یہ رہنے والے تھے ایران کے سیستان علاقے کے اندر ایک سنجر نام کی جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ تاتاریوں کے جب حملے شروع ہوئے نا تو انہیں کے زمانے میں شروع ہوئے تھے، تو ان کے آبائی مقامات کو تخت تاراش کر دیا گیا تھا، دل ان کا کافی زخمی ہو گیا. اور آپ کے والد محترم کا انتقال ایک روایت کے مطابق بالکل بچپن میں ہوا ہے. والدہ نے آپ کی تربیت کی، کفالت کی، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کفالت ان کی والدہ نے کی تھی، اسی طرح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتی ہے. لیکن بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ نہیں، 15 سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہوا، اس کے 1 یا 2 سال کے اندر اندر ہی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. 16-17 سال کی عمر میں آپ ایسے یتیم ہو گئے کہ نہ والد موجود نہ والدہ موجود، دونوں بھی رخصت ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین 15، 16، 17 سال کی عمر میں دونوں ہی رخصت ہو گئے. اور آپ کے پاس میراث میں جو ملا تھا آپ کے والد صاحب تو کافی بڑے مالدار تھے اور وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے بھی حاصل کی، بہت بڑے عالم تھے، خواجہ غیاث الدین ان کا نام تھا. اور آپ نے جو ہے اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا جگہوں کا، کتنے علمی مراکز کا آپ نے سفر کیا نا. آپ اگر ورلڈ میپ نکال کے دیکھیں وہ زمانہ، اس زمانے میں آپ نے کیا کیا ہے. ایران کے اندر تو بہت سارے سال گزارے آپ نے، 9 سال کے اندر تو آپ حافظ بن گئے تھے ایرانی میں آپ نے. لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد اور پھر والدہ کے انتقال کے بعد بھی آپ نے کیا کیا کہ بخارا، سمرقند اور پھر بغداد بھی آپ گئے. بخارا اور سمرقند میں بھی 2-2، 3-3 سال کو کیسے لگایا. پھر بغداد بھی گئے. بغداد جب گئے تو اس وقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے اور ان سے آپ نے استفادہ بھی کیا، ملاقات بھی ہوئی. حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بغداد بھی آپ گئے تو، اور پھر اس کے بعد بلخ کے اور پھر ہرات وغیرہ کے علاقوں کے تذکرے ملتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی ایران کا رہنے والا سمرقند بھی جا رہا ہے، بخارا بھی جا رہا ہے، بغداد بھی جا رہا ہے، کتنی مشقتیں برداشت کر رہا ہے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے. بلخ بھی جاتا ہے، ہرات بھی جاتا ہے، اتنے سارے مقامات میں جا کر کے وہ کیا کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے. تو اپنے آپ کو کیسے وقف کیا تھا اللہ کے نبی کا دین سیکھنے کے لیے. اور اس کے بعد آپ کو جو وراثت میں جو کچھ ملا تھا وہ ایک باغ تھا. حالانکہ والد صاحب بڑے مالدار تھے لیکن وہ بھی وہی کہ اللہ والے تھے تو انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے لیے خرچ کیا تھا. تو وراثت میں جو آپ کو ملا تھا والدین کے انتقال کے بعد آپ کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ ایک باغ تھا اور ایک پن چکی تھی. آٹا پیسنے کے لیے جس طرح آج ہمارے زمانے میں چکی کا استعمال ہوتا ہے وہ کرنٹ سے چلتی ہے، بجلی سے چلتی ہے. پہلے زمانے میں پن چکی پانی سے چلتی تھی. پانی کا جو پاور ہے، پانی کا جو دباؤ ہے اس سے مشین چلتی تھی، آٹا پیسا جاتا تھا. تو ایک پن چکی اور ایک باغ یہ والد صاحب سے میراث میں ملا، اسی سے آپ کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک مجذوب قسم کے اللہ والے، دیکھیے اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب قسمیں ہوتی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. اور جن کو اس لائن کی ہوا نہیں لگتی نا تو ان لوگوں کے باہر کی دنیا لگتی ہے. جو لوگ یہ باطنی علوم میں اور تزکیہ نفس کی لائن میں قدم رکھتے ہیں
تو وہ جانتے ہیں کہ وہ اندرونی کیفیات کیا کیا ہوتی ہیں. تو وہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے. جذب جب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے تو بعضے تو ایسے مجذوب ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں, حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ان کے حواس باقی نہیں رہتے. ان لوگوں کا اکرام کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کی تقلید کرنے کا حکم نہیں, چونکہ وہ ان کی جو ہے نا وہ ذہنی صلاحیتیں کیا ہو جاتی ہیں, وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کے جو اعصابی نظام ہوتا ہے, جو دفاعی نظام ہوتا ہے, اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے. جیسے اگر کوئی تیز ہوا چلے تو ہوا چلے تو اس ہوا کا اثر ایک صحت مند پہ زیادہ نہیں ہوتا, لیکن صحت کے اعتبار سے اگر کوئی کمزور ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بھی چلی جائے اس طوفانی ہوا کی وجہ سے, اس کے گویا سردی اور اس کے اثرات کی وجہ سے. یہ آدمی کے اندرونی جو دفاعی نظام ہوتا ہے اس کے اوپر دار و مدار رہتا ہے. تو اسی طرح روحانی نظام کا بھی دار و مدار ہوتا ہے. تو کسی کی روحانی قوت اگر مضبوط ہو تو اللہ پاک کی طرف سے جذب ہوتا ہے, جذب ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہوتا ہے, صحیح سالم, اور اس کے قوا کے اندر پوری سلامتی باقی رہتی ہے. تو ایسا مجذوب جو بزرگ ہے, یہ مجذوب بزرگ بھی قابل اتباع ہوتا ہے, قابل تقلید ہوتا ہے. تو مجذوب بزرگ تھے حضرت ابراہیم قلندوزی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ان کے باغ سے گزر ہوا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کے پاس سے گزر ہوا, ان کی نظر پڑی تو نظر پڑتے ہی اللہ والوں سے ان کے دل میں جو محبت تھی وہ محبت جاگی, اور ان کے دل میں بات آئی کہ ایک اللہ کا ولی یہاں سے جا رہا, مجھے خدمت کرنی چاہیے, مجھے ان کی ضیافت کرنی چاہیے, مجھے ان کا اکرام کرنا چاہیے. بڑی محبت اور عقیدت سے حضرت ابراہیم قلندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر کے کہا کہ قریب ہی میں میرا باغ ہے, اس باغ میں آپ تشریف لائیں, میرے لیے سعادت کی بات ہوگی, دعا کریں اور پھر آپ چلے جائیں, میری ضیافت کو قبول کریں, مجھ سے جو ہو سکے گا میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں. تو بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم قلندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی عظمت و عقیدت کو دیکھ کر کے انکار نہیں کیا, فوراً قبول کیا اور آ گئے, اس باغ میں آئے جو میراث سے ملا تھا. تو جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے انگور کا ایک خوچا نکالا, اسی باغ میں سے نکال کر کے حضرت ابراہیم قلندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا بطور ضیافت کہ آپ کیا کریں گے, اس کو تناول فرمائیں. تو لیکن جو عقیدت تھی, جو عظمت تھی, جو محبت تھی, وہ دیکھ کر کے حضرت ابراہیم قلندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی, روحانی نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو تناول کیا, تناول کرنے کے بعد اپنے پاس سے, بعض روایتوں میں سیب کی بات آتی ہے, بعض روایتوں میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا یا کوئی ایک چیز تھی جو ان کے پاس تھی, انہوں نے نکال کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ آپ کھائیں. تو وہ بڑی محبت اور عقیدت سے اس کو کھائے کہ ایک بزرگ نے مجھے دیا ہے, ایک اللہ والے نے مجھے دیا ہے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ لقمہ ان کے اندر گیا, ان کی اندرونی پوری حالت بدل گئی. جب حالت بدل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دیا, مکمل طور پر. آپ کی شادیاں فیل ہو گئی. پہلی جو شادی تھی وہ تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, تو انتقال ہونے کے بعد ان کو تو رخصت, وہ انتقال ہو گیا. پھر دوسرا آپ نے نکاح کیا, دوسرا نکاح کیا, نکاح میں رغبت نہیں رہی. 1-2 سال کے اندر ہی آپ کیا ہو گئے کہ اپنی بیوی سے مطالبہ کرنے لگے کہ دیکھو میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دینا چاہتا ہوں, وقت کر دینا چاہتا ہوں. اور پھر وہی روحانی کمالات کے حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی تلاش میں نکل گئے. ادھر ادھر ہوتے ہوتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دل میں یہ بات آئی کہ میری ضرورت ان سے پوری ہو سکتی ہے, میں مکمل اپنے مراتب اور اپنے درجات کو, جو روحانی درجات ہیں, روحانی کمالات ہیں, ان کو میں ان کے توسط سے حاصل کر سکتا ہوں, اور اپنے قلب کا اور اپنے گویا دل کا تزکیہ کر سکتا ہوں اور سکون پا سکتا ہوں. تو بیعت ہو گئے. بیعت ہو کر کے 1-2 سال نہیں, مکمل 20 سال ان کے ساتھ گزارے, مکمل 20 سال. آپ اندازہ لگاؤ کہ علم کے لیے اتنا کچھ سفر کیا, پھر پورے 20 سال لگا دیے کے لیے کہ اسلام, یہ روحانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے, اپنے دل کو اللہ کے قابل بنانے کے لیے. تو اب ہم لوگ جو ہے یہ اولیاء اللہ کی اندرونی کیفیتوں کا
ہم اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھو ہمارے دل کتنے پراگندہ ہوتے ہیں, ہم سے نمازیں بھی پابندی سے نہیں ہوتی. ایک نماز ہو گئی, دوسری نماز کبھی چھوٹ جاتی ہے. کیوں؟ ہمارے دل کی کیفیت اس طرح بنی ہوئی نہیں. جب نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں مزہ نہیں رہتا ہے. کیوں؟ نمازیں پڑھتے ہیں, وسوسے آتے رہتے ہیں, خیالات آتے رہتے ہیں, دل ادھر ادھر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل پہ محنت نہیں ہوئی. یہ دل اللہ کے لیے ابھی فارغ نہیں ہوا, اللہ کے لیے بنا نہیں. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے دل کو اس طرح اللہ کا بنا دیتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی جگہ اور کوئی گنجائش نہیں رہتی. 20 سال لگائے باطنی کمالات اور روحانی کمالات حاصل کرنے کے لیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ لے کر کے مکہ المکرمہ حج پہ چلے گئے. حج پہ گئے, پھر جب مدینہ گئے تو شیخ نے کہا جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کہ اے اللہ کے نبی, میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو تیار کر دیا ہے, اب آپ اس کو معمور کریں, اب آپ اس سے خدمت لیں. میں نے اس کی تربیت کی ہے, اس کو کامل بنایا, اس کے اندر کود کود کے اللہ کی محبت, اللہ کے دین کا جذبہ ایسے بھر دیا کہ اب یہ تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے کہ میں اس نعمت عظمیٰ کو کسی طرح کیا کروں, آگے ٹرانسفر کروں, منتقل کروں. دیکھو ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد صحابہ کرام عرب سے نکل کے چاروں طرف چہاردان عالم میں پھیل گئے. مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا دین ہر کچے پکے گھر تک پہنچے. عرب کے اندر آپ کو صحابہ کرام کی قبریں زیادہ نہیں ملیں گی, باہر ملیں گی. اور پھر جہاں چلے گئے تو اسی کو اپنا مدفن بنایا, پھر واپس آنا گوارا نہیں کیا, تاکہ کیا ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ آپ کے دین کے لیے میں نے اپنا وطن, اپنا گھر, اپنا بار سب کچھ چھوڑا, اور چاہا یہ کہ آپ کا دین سربلند ہو, اس کے لیے میں دور دراز کے سفر پہ نکلا. میرا جو جنازہ نکلا ہے یہاں نکلا ہے, میں جو دفن ہوا ہوں تو مکہ سے مدینہ سے نکل کے آ کر کے یہاں دفن ہوا ہوں. تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام کا ایک جذبہ ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اولیاء کرام کا انتخاب کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے سلام پیش کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی کی طرف سے جواب آیا. کیا جواب آیا؟ وعلیکم السلام یا قطب الاقطار. اللہ کے نبی نے کہا قطب الاقطار. تو جب اللہ کے نبی نے کہا تو حضرت آپ کے جو شیخ تھے نا وہ شیخ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے ان کی نظر ان پہ پڑ گئی, ان کو قبول کر لیا گیا ہے. پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ہدایت دی کہ دیکھو اب تم مدینہ آئے ہو, اب یہاں سے تمہیں کہیں اور جانا نہیں ہے, یہاں سے تمہیں سیدھے ہندوستان جانا ہے, یہاں سے سیدھے ہندوستان جانا ہے. تو اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ہندوستان کا لفظ سنا تو اب آپ زیادہ ہندوستان کے بارے میں تو جانتے تو تھے نہیں. اب اللہ کے نبی کی طرف سے جب حکم مل گیا تو آ جانا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود اس اشتیاق میں کہ دوبارہ اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے یا دوبارہ اللہ کے نبی کی طرف سے مجھے حکم ملے اور ایک مرتبہ اور کیا ہو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو, تو رک گئے. تو پھر دوبارہ دیکھا دوسرے دن خواب میں کہ کیا ابھی تم ہندوستان گئے نہیں؟ تو وہ تو اسی لیے مچل رہے تھے کہ اللہ کے نبی ایک بار پھر آئے, پھر پوچھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا ہندوستان جانے کے لیے, مجھے تو پتا نہیں ہندوستان کہاں ہے, کیسے جائے, کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ ایک نقشہ باضابطہ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر آپ نے پیش کیا اور پیش کر کے کہا کہ یہاں چلے گئے. بعد میں اٹھ کے دیکھا تو وہ جو اللہ کے نبی نے پیش کیا تھا بالکل اپنی جگہ پایا, تو لے کر کے آپ ہندوستان آ گئے. جب ہندوستان آ گئے تو یہاں پر آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا, دلی میں مسلمانوں کی حکومت تھی, حکومتوں کی جگہوں کا آپ نے انتخاب نہیں کیا. اس زمانے میں اجمیر یہ تجارت کا بھی مرکز تھا, ثقافت کا بھی مرکز تھا, مختلف مذاہب کے لوگ یہاں آیا جایا کرتے تھے. حضرت گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس مشن کو لے کر کے آئے تھے تو وہ ہندوستان میں دین کو, ایمان کو, اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے. جو نعمت اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملی تھی, جس کو لے کر کے وہ
بڑا ناز کرتے تھے اور وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اس کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں کود کود کے بھری ہوئی تھی، تو وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ نعمت منتقل ہو۔ خلق خدا کی محبت تو تھی، غریب نواز آپ کو کہا جاتا ہے، کس طرح کی محبت لوگوں کی آپ کے دل میں کود کود کے بھری ہوئی تھی۔ محبت کا سب سے بڑا تقاضا آپ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی کا تعارف کروایا جائے، ان لوگوں کو اللہ کے نبی سے وابستہ کر دیا جائے۔ تو یہ مشن لے کر کے آئے تھے، تو اس کے لیے بہترین اور مناسب جگہ اجمیر کی تھی، تو اجمیر کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں مسلم حکومتیں بھی بہت سے علاقوں میں تھی، لیکن وہاں نہیں گئے، سیدھے اجمیر آئے۔ اور اس زمانے میں جو وہاں کا بادشاہ تھا نا، پرتھوی راج، تو وہ پرتھوی راج جو بادشاہ تھا، اس کو اس کی والدہ نے اور لوگوں نے پہلے سے ہی بتایا تھا کہ تیری حکومت کو خطرہ ایک درویش سے ہے، وہ درویش جب آئے گا تو تیری ساری حکومت خاک میں ملے گی۔ تو وہ بڑا متلاشی تھا، اس کو خبریں بھی ملی، اتنے بڑے ولی کے آنے کی خبریں بھی ملی۔ تو اس زمانے میں جادو بہت زیادہ عام تھا۔ جو برہمن ہے نا، یہودی اور برہمن جادو کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا ہنر رکھتے ہیں، اور جادو حاصل کرنے کے لیے انتہائی غلیظ درجے میں گر کر کے شیطانوں کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کر کے کیا کرتے ہیں کہ وہ جادو کا اثر حاصل کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اس نے کیا کیا، اس ولی کو روکنے کے لیے اس زمانے میں ایک رواج تھا، جادوگروں کو لگایا، اور اس جادوگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر آنے سے روکنے کے لیے سرگرم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی روحانی قوت کے آگے سب فیل ہو گئے۔ پھر جب آپ پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد آپ نے ایک جگہ قیام کرنا چاہا، تو وہاں بادشاہ کے جو پرتھوی راج تھا، اس کے اونٹ اور گھوڑے وغیرہ بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں پر آپ جا کے بیٹھ گئے تو آپ کو اٹھانے لگے لوگ کہ بھئی اس جگہ پہ نہ بیٹھیں، یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اگر یہاں اونٹ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں گے، اب اٹھیں گے، یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے۔ اب آپ کی کرامت کا ظہور ہوا۔ اب اس کے بعد ان اونٹوں کو اٹھانے کی لاکھ کوشش کی جا رہی ہے، وہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ پرتوی راج کے لوگ بھاگے بھاگے آئے، معافی کی، یہ کیا کہ نہیں، آپ کو بیٹھنے کی، آنے کی، رہنے کی اجازت دی جائے گی، آپ بس یہ کریں کہ وہ جو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا، ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے، ہمارے اونٹوں کو آپ کیا کریں کہ واپس بھیج دیں۔ تو پھر اس کے بعد کئی جادوگروں کا آپ سے مقابلہ ہوا، اور مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں اللہ پاک نے، چونکہ اللہ کے نبی کا منشا تھا، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے آپ ہندوستان آئے، تو اللہ پاک کی نصرت بھی ہوئی، مدد بھی ہوئی۔ ایک جے پال نام کا جادوگر کہا جاتا ہے، لیکن یہ جے پال کا زمانہ تاریخی اعتبار سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا ہے، غالباً یہ ان کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن بہت سے لوگ جے پال کا نام لیتے ہیں۔ اتنی بات تو ہے کہ بہت سے جادوگر جو آپ کی گویا مقابلہ آرائی کرتے تھے، تو ایک جادوگر آیا، اس نے کیا کیا کہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہواؤں پہ اڑ رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے پاؤں کی چپل نکال کے اللہ پاک سے دعا کی، دعا کر کے اس کو چپل کو چھوڑ دیا، تو وہ چپل ہوائی جہاز کی طرح اڑتے ہوئے گئی، اور اڑتے ہوئے جا کر کے اس کے سر کو مار کے اس کو واپس نیچے کیا کر کے لے کے آ گئی۔ اور ایک جادوگر سے آپ کا مقابلہ ایسے ہوا کہ اس نے سارے لوگوں کے سامنے کیا کیا، ایک پانی کا پیالے میں پانی بھر دیا، بھر کے کہا کہ دیکھو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا، اس میں پہلے سے مقابلہ طے ہو گیا تھا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا تھا، دیکھو اس جادوگر سے کہا تم اپنا آدمی مجھے دو جو جھوٹا نہ ہو، سچ بات کہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس آدمی کو لو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو پیالے میں جس پانی میں یہ اپنا جادو دکھائے گا، میں بھی اس کے توڑ کے لیے اللہ پاک سے دعا کروں گا، تو اس پیالے میں تم کیا کرنا، 2 رومال لو، ایک اس پیالے میں ڈبو کر کے رکھنا جس میں اس نے جادو کیا، اور ایک وہ پیالہ جس میں میری کرامت کا اظہار ہو رہا ہے، اس میں تم ایک رومال اور ڈبونا اور اس کو الگ رکھنا، پھر جب میں پوچھوں تو اس وقت میرا جواب دینا۔ مقابلہ شروع ہوا، اس نے کیا کیا، پیالے میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے ناخن سے تھوڑا سا لگا دیا پیالے کو، اور ناخن کی طرف سے ہوتے ہوتے اپنے پورے جسم کو پیالے میں غائب کر دیا۔ پوری پبلک دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ پاک سے دعا کی، آپ نے بھی اپنے پورے وجود کو اسی طرح ایک دوسرے پیالے میں فنا کر دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے نصرتیں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی کہ کیسی کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ آج یہ بزرگ کی اس کی اپنی ذاتی قوت، ذاتی قدرت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور تمام بزرگوں نے، بڑوں نے، علماء نے بیان کیا، اور اس زمانے کے وہ حالات تھے
ان حالات میں گویا یہاں پر اسلام کے پھیلنے کے لیے اس طرح کی کرامتوں کا اظہار ضروری تھا جو اللہ پاک کی طرف سے کیا گیا تھا. تو اس کرامت کا ظہور ہونا تھا کہ جوب در جوب سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر وہ جو دو جادوگر تھے ان جادوگروں نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کے پورے پیروکاروں نے بھی اسلام قبول کیا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک طرح کا فیضان ہوتا ہے اولیاء اللہ پر, اور اولیاء اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, نصرت بھی ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بر صغیر میں جو مقام ملا وہ ایسا مقام ملا کہ آپ کی ہاتھ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے نا, جس مشن کے تحت میں آئے تھے, جہاں سے گزر گئے ایک ہوا پھیلنے لگی, اور 60 لاکھ تو کم از کم 90 لاکھ تو کہا جاتا ہے, 90 لاکھ مسلمانوں نے ایمان قبول کیا. اور اس وقت ہندوستان پاکستان میں جتنے مسلمان نظر آتے ہیں تو ان میں سے بیشتر 60% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایمان قبول کرنے کا, جن کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہندوستان کی طرف کو سفر ہے. اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کے پیغام کو, ان کے مشن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.